اور وہ کون ہے؟ جی ہاں بالکل جناب، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں فہد احمد صدیقی صاحب، جو کہ ایکسپرٹ ہیں چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن کے، اور انہوں نے 16 آرٹیکلز لکھے ہیں جو کہ ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں اور ویب چینلز پر بھی پبلش ہو چکے ہیں، اور چائلڈ کسٹڈی پر لکھے ہوئے یہ آرٹیکلز ان کے ہیں۔ ایک بکلیٹ بھی ان کا موجود ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں مارکیٹ سے، اور اس بکلیٹ کا نام ہے نان کسٹوڈیل فادر اینڈ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ۔ بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب اور کرتے ہیں ان سے ڈھیر ساری باتیں، اور آج لیں گے بہت انفارمیشن ان سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمارے لسنرز کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا بہت سارا شکریہ۔ سر سب سے پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے گا۔ بیٹا میں فہد احمد صدیقی، آئی ایم این ایڈوکیٹ ایٹ ہائی کورٹ پریکٹسنگ ان دی لاہور ہائی کورٹ فار دی لاسٹ مور دین 17 ایئرس۔ وکالت کے شعبے سے میری یہ تعلق تیسری پشت پہ مشتمل ہے۔ میرے دادا بھی لائر تھے، میرے والد صاحب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے وہ بھی وکیل تھے، اور اب میں اس پیشے کے ذریعے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا کہ لا کی جو فیلڈ ہے اس سے آپ کب سے وابستہ ہیں، اور اس جانب آپ کا شغف کیسے پیدا ہوا، آپ کو کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا؟ لا میں نے جی 1992 میں نے جوائن کیا تھا ایف اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور کو۔ 97 میں نے بی اے کیا۔ بی اے کے بعد چونکہ میری فیملی ٹریڈیشن بھی یہ تھی کہ دادا اور والد بھی لائر تھے، تو دین آئی ہیو ٹو گو فار LLB۔ حالانکہ میرے والد کی خواہش نہیں تھی کہ میں لا میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی رحمت کر مجھے اچانک ڈیتھ کی وجہ سے 2002 میں مجھے اس فیلڈ کی طرف منتقل ہونا پڑا، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ پریکٹس ان 2002 اپریل 2002۔ لائسنس مجھے ملا پنجاب بار کونسل کی طرف سے، اینڈ دین 2004 میں مجھے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار کا لائسنس ملا، اور 2011 تک میں کرمنل لا کی طرف کنیکٹڈ رہا، اور 2011 سے لے کے ٹل ٹوڈے آئی ہیو چینج مائی آپ کہنے کہ فیکلٹی آف لا اینڈ موو ٹورڈز چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن۔ سر آج ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ کسٹڈی کے بارے میں، تو جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ کسٹڈی کی تو اس پر ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ چائلڈ کسٹڈی لاز جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کب کب لاگو ہوتے ہیں؟ دیکھیے بیسکلی تو جو مین ڈویژن ہے وہ فیملی ڈویژن کہلاتی ہے، فیملی لا کہلاتی ہے، اور فیملی لا کے تحت تقریباً 4 لاز جو ہیں وہ پرومولگیٹ ہوئے ہیں جو اس کو فیلڈ میں ہیں۔ نمبر 1 جو لا ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے، 1890 میں یہ پرومولگیٹ ہوا، اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے کیری کیا ہوا۔ پھر 1961 میں مسلم فیملی لا آرڈیننس آیا، 1964 میں فیملی کورٹس ایکٹ 1964 آیا، اور اس کے بعد فیملی کورٹس رولز 1965 آئے۔ اور یہ 4 لاز ہیں جو فیملی کے معاملات، جن میں آپ شادی کے معاملات، آئلی معاملات، بیسکلی آئلی قوانین کھلاتے ہیں، اور ان میں شادی سے لے کے رخصتی، اور پھر حق مہر اور وراثت، حق مہر، اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ خلا ہو جائے یا علیحدگی ہو جائے تو خلا، علیحدگی، اور پھر بچوں کی جو حضانت ہے ان کے معاملات، یہ 4 لاز ڈیل کرتے ہیں بیسکلی۔ سر آپ کی جو فیملی کورٹ ہے اس میں بچے اپنے والدین سے ملتے ہیں، تو کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو گارڈین کورٹ ہے اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے؟ کیا وہ اتنا ریلیکس ہے کہ اس میں بچے ایزیلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اس چیز کا اپریشیٹ کریں گی کہ جو ڈفرینسز ہیں یا جو سپریشن ہے وہ اسپاؤزز کے درمیان ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، دین وائی دا چائلڈ شوڈ سفر۔ یہ اس بچے کا فالٹ نہیں ہے کہ اس کے والد یا والدہ کے درمیان علیحدگی ہوئی ہے، فار ون ریزن اور دی ادر، بہرحال ناپسندیدہ ہی صحیح، قرآن حکیم میں طلاق کو اجازت تو دی گئی ہے۔ تو اگر وہ پیرنٹس آپس میں ڈفرینس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے دے شوڈ بہیو ریزنیبلی، اور اسے بچے کو طلاق کے جو اثرات ہیں ان سے بچانا چاہیے۔ طلاق کو اگر ہم نہیں روک سکتے تو طلاق کے اثرات ہم ضرور کم کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پاکستان میں پریکٹس ہے کہ جی آپ 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز میں ملاقات کر لیں، یہ پریکٹس اٹ سیلف غلط ہے، کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 4 لاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، 4 لاز میں سے کوئی ایک پروویژن ایسی نہیں ہے
جو کورٹ کو اجازت دے یا کورٹ کو اختیار دے کہ وہ بچے کی کورٹ پریمیسز میں ملاقات کروائے. ناٹ ایون اے سنگل پروویژن از اویلیبل ان آئیدر آف دا لاز. تو یہ ایک ٹیمپلیٹ پریکٹس ہم نے ڈیولپ کی 40s میں 50s میں زیادہ ایسے, اور اس میں وہ گھر کی ملاقات دینے سے اعتراض کرتے ہوئے اس حیثیت سے بچنے سے کورٹ نے یہ ایک ہمارا سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ہے اس نے یہ 2 گھنٹے کی ملاقات کا سسٹم ڈیولپ کیا, اور وہ انفارچونیٹلی آج 2019 آنے کے باوجود بھی ایز اٹ از ہی چل رہا ہے. آپ خود سوچئے کتنا بھی کمفرٹیبل ماحول ہو, بالکل اگر ایک 10 بائی 12 کے کمرے میں یا 15 بائی 18 کے کمرے میں 300 لوگ مل رہے ہوں, کیا اس کے اندر ایمبینس ہوگی اس ملاقات کی. اور اگر آپ دیکھیں تو لاہور یا آپ کے اٹک میں ملاقات کا جو کمرہ چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ پورے پنجاب میں جو بنے ہیں, ان میں سے چھوٹے ضلعوں میں تو اکثر ملاقات کے کمروں پہ, خاص طور پہ اٹک میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا لیڈی سٹاف ہے, جوڈیشل سٹاف, انہوں نے وہ ملاقات کا کمرہ اپنا ڈائننگ روم بنایا ہوا ہے. لیڈی لائرز اور لیڈی سٹاف آفیسرز جو ہیں وہ سارے اس پر بیٹھ کے ملاقات, جہاں پہ ملاقات ہونی چاہیے بچوں کی اور والدہ کی, اس میں بیٹھ کے وہ کھانا شانا کھا رہے ہوتے ہیں. 2-3 دفعہ مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا. اور جو بچے ہیں وہ باہر اسی کورٹ پریمیسز میں جہاں پہ ہتھکڑیاں لگے ہوئے ملزمان بھی آ رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنے باپ سے یا ماں سے ملاقات کر رہے ہیں. وہ جب کرمنلز کو دیکھتے ہیں تو بچوں کے جو سائیکالوجی ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. گھر کا ماحول تو گھر کا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ایگزیکٹلی, بالکل. دیکھیے نا آپ, میں جو بات پہلے کروں گا کہ جب ایک بچہ جو بڑا لونگ ہے اپنے فادر کے ساتھ, اور ون فائن مارننگ وہ اٹھتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے جی مدر کی ڈفرینسز ڈیولپ ہو گئے ہیں, اسے انفارچونیٹلی باپ تک ایکسیس نہیں ملے گی, تو وہ جو سائیکولوجیکل جس ڈپریشن میں جاتا ہے, تو اسے آپ 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی ملاقات سے کیسے سبسائڈ کر سکتے ہیں؟ دیٹس بیونڈ امیجنیشن. ایگزیکٹلی. اوکے جناب, تو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہوا جاتا ہے 4:29 سے, یعنی کہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو بڑھتے ہیں ہم بریک کی جانب, واپس پلٹیں گے, جائے گا کہیں, میرے ساتھ رہیے گا. اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک بہت اچھے سے گیسٹ موجود ہیں, تو ان کے ساتھ کریں گے ہم ڈھیر ساری باتیں. آواز باہر بھی آ رہی ہے؟ جی, آواز باہر بھی آ رہی ہے. جی. ابھی ٹائم کم ہو گیا, کوشچنس میں نے بہت رکھے ہوئے تھے. حکم کیجیے, میں کل آ جاؤں گا اگر آپ کے لیے سامنے تو ایشو نہیں, بلائیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک اور شو میں بھی. انفارمیشن جتنی بھی انسان گین کر سکتا ہے, کہیں سے بھی ملتی ہے, وہ گین کرنی چاہیے. پیڈسٹل پہ آپ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت میں اضافہ کرے, آپ بہت ساری فیملیز کی لائف چینج کر سکتے ہیں, بہت ساری فیملیز کی جو آپ کے ریگولر لسنرز ہوں گے. صحیح ہے, اس سے زیادہ اوپر نہ کیک جب بریک پلے کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بالکل نیچے, پھر جب بریک پلے کرتی ہیں تھوڑا سا اوپر لاؤ, یہاں پہ صحیح کیک ہے. لائٹس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بریک بھی بہت لمبی ہے, پبلک سروس میں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. کون کون سے ہیں اس میں؟ آپ آ جائیں. صرف فادر رائٹس پر آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ان سے بچوں کو ملنے نہیں دیا جاتا, تو یہ بتائیں کہ فادر رائٹس کون سے ہیں, بیسک رائٹس؟ وزیٹیشن سب سے لیٹیگیشن, دیکھیے فادر رائٹس تو سارے ہی ہیں. The father should have access to the kids. The father should have supervision to the child. صحیح. وہ پتہ تو چلے اس بیچارے کو کہ اسکول میں پڑھا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا نہیں پڑھا, اسکول ایکسیس ہونی چاہیے اس کو. ملٹیپل رائٹس ہوتے ہیں, تحاشے ہیں, اپنے کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. بچوں کے وہ کون سے حقوق ہیں جن سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے اور وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتا؟ بچوں کی بیسک حقوق کی سب سے پہلا حق تو یہ کہ وہ بچوں کو سر وہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کوشچن میں آپ سے آنر پوچھوں یہ والا؟ پوچھیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی نسبت آپ پوچھیے جو بیسک کویشچن ہے, یہ سیکنڈری کویشچن ہے. جو اگر آپ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیسک کویشچنس پوچھیے کہ کیا وہ, جیسے میں نے آپ کو بھی ایک سوال بتایا تھا جو کہا کہ ڈفرینس کیا سول کسٹڈی اور شیئر کسٹڈی میں, یہ میں پوچھ یہ بیسک کویشچن ہے. صحیح. میں سوچ رہی تھی وہ جو آپ نے 4 فیلڈز بتائے ہیں ان میں ڈفرینس بھی اگر میں پوچھ لیتی. کون کون سے جو وہ لاس گارڈین, جی وہ بھی پوچھ سکتی ہیں, وہ بھی پوچھ لیجیے گا.
لیکن وہ بیسکلی جو میجر لاز ہیں وہ ایک گارڈین وارڈز ایکٹ ہے اور ایک فیملی کورٹس ایکٹ ہے، باقی سبسڈائریوں سے سپورٹ کرنے کے لیے یہ ایسے پریکٹیکلی فائدہ نہیں دیتے. آپ یہ پوچھ سکتی ہیں جی کہ کیا وجہ ہے کہ کورٹس جس طرح خرچہ لگاتی ہیں بچوں کا یا کس فارمولے کی بنیاد پہ خرچہ لگتا ہے. خرچہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یا وزٹیشن کی ڈیوریشن ہے، فریکوینسی. ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر بچہ باپ لے کے بھاگ جائے تو ماں کدھر جائے گی یا کورٹ کی ایکشن لے سکتی ہے. دیز آر دا کوسچنس. ویسے ہمیں دو یا تین سوال پوچھ سکیں گے آپ. جی وہی تو میں سوچ رہی ہوں، ٹائم کم ہو گیا. تھوڑا سا شیڈ پیرنٹنگ کا دیکھیں نا کانسیپٹ. کورٹ کس بنیاد پہ خرچہ لگاتی ہے؟ ہاں جی، کورٹ کس بنیاد پہ خرچہ لگاتی ہے. اور ایک سوال جو سب سے اہم ہے کہ جی کچھ کیسز ایسے آتے ہیں جن میں ہمارے ہاں کچھ کیسز ایسے آتے ہیں کورٹ کے سامنے جس میں باپ کہتے ہیں کہ میں بچے سے ملاقات نہیں لیتا تو ماں مجھ سے خرچہ نہ دے. وہ لکھا ہوا ہے میں نے تو سر. ایسی یہ سوال پوچھے گا، یہ بہت ضروری سوال ہے. تو ایسی صورت میں کیا بچہ ٹھیک ہے بڑا ہونے کے بعد خرچہ کلیم کر سکتا ہے؟ سر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا چاہیں گے اینڈ میں اگر میں کہوں؟ آپ کے پاس ہے نہیں نہیں 0300 8411 841 403. 403. تو یہ ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے جی؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ایڈ بھی ایڈ ہو گئی ہے؟ ایڈ سب کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. بچے کا گارڈین کون بن سکتا ہے؟ بچے کا گارڈین باپ ہوتا ہے. نیچرل گارڈین باپ ہوتے ہیں لیکن لیگل گارڈین شپ عام طور پہ ماں کو دی جاتی ہے. کسی بچے کے اچھا والدین کا پتہ نہ چلے تو اس کی کسٹڈی کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی ایسا بچہ ملتا ہے تو اسے کس کے حوالے کیا جائے؟ جو یہ سوال نہ پوچھیں، کنٹروورشل سوال ہے کیونکہ یہ ایڈاپشن میں چلا جاتا ہے. کیونکہ ایسا بچہ پہلی بار تو ملتا نہیں ہے. چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن میں نہیں آتا، ویسے تو آ جاتے ہیں بچے. وہ ڈیسٹیٹیوٹ چلڈرن ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو مینٹین کرنا. سول کسٹڈی اینڈ شیئرڈ کسٹڈی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہوں ابھی ایم اے کا میں نے کل اپنی ڈگری لی ہے. اچھا، وائی ناٹ لا؟ لا. یو شوڈ گو فار لا. سر آئی ڈیڈ ایم اے ان انگلش. Law is the better field for you. Then place your energies here and there. I would suggest go for سر اٹک میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ آئی تھنک اٹک میں تو پشاور یونیورسٹی تو ہے. ویلکم بیک اینڈ ویلکم بیک. جناب پلٹ کر آ چکے ہیں آپ سب کے پاس. اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہو چکا ہے 4:36 اور وقت نے لگائی ہوئی رفتار بڑھتے ہیں ہم اپنے بہت اچھے سے گیسٹ کی جانب پر ان سے پوچھتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا کنسیپٹ آف سول کسٹڈی اینڈ شیئرڈ کسٹڈی؟ دیکھیے جو اس پر پاکستان میں پریکٹس چل رہی ہے، جو لٹیگیشن چل رہی ہے، the moment differences are erupted between spouses and separation is affected, موسٹلی دونوں پیرنٹس کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ the child should be used as a tool اور اس کی کسٹڈی لینے کے لیے. تو جب لٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس پر باپ کی طرف سے فادر سائڈ پہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کی طرف سے سیکشن 25 کی گارڈین پٹیشن فائل کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بڑی ہی کمبرسم قسم کی بیٹل لٹیگیشن کہہ لیں یا لیگل بیٹل انیشیٹ ہوتی ہے اور وہ ٹوٹلی سول کسٹڈی کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جس بچے کی کسٹڈی مجھے ہینڈ اوور کر دی جائے. ویئرز جو شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے یہ انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے، ایون آپ کے نیبرز میں بھی یہ اپلیکیبل ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹڈی ایک پیرنٹ رکھ لیتے ہیں اور دوسری جو ایکسیس ہے وہ دوسرے پیرنٹ کو ایکویلٹی بیسس پہ الاؤ کی جاتی ہے. جس پیرنٹ کو ایکسیس الاؤ کی جاتی ہے اس پیرنٹ جو وہ عام طور پہ نان کسٹوڈیل فادرز ہوتے ہیں اور ان فادرز کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کا مینٹیننس بھی پے کرنا ہے. اوکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لٹیگیشن میں جو ایک ہم 10 سال تک 5 سال تک لٹیگیشن چلاتے رہتے ہیں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ اور دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ،
اور اس litigation میں جو sole custody کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ ڈرا بیک ہے جی کہ اس میں minimum access during litigation دی جاتی ہے. جی لائک فار انسٹنس اگر آپ کسٹڈی کے litigation میں ہیں اور آپ ایک نان کسٹڈی فادر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو دیٹ فادر یوزلی گیٹس an excess of merely 2 hours visitation once in a month or twice in a month, and that too within the court premises. That's the maximum access he's been allowed, and the litigation continues for 2 years, 3 years or 4 years. Like in Attack it would usually take 3 to 4 years in one court, and then once a decision is given, and in that decision usually the custody is not changed from the custodial mother, and father has to approach another court, and the sessions court, and then high court, and then the supreme court, and that in this whole litigation 5 to 6 years gone by so easily. exactly. And during this 5-6 years the father gets minimum access of 2 hours, and that too to be held within the court premises. As per my understanding, that is actually detrimental for the interests of the child as well as of the father. As per my understanding, child needs more of your interaction. Child needs more of the interaction with the father, not the Exactly. plethora of judgments or the lawyers, the team of the lawyers he engages, or how much money he has paid against this litigation. تو میں اس چیز کا دائی ہوں. میں سمجھتا ہوں, میں بہت سارے اپنے دوستوں کو جو میرے پاس کلائنٹس بھی آتے ہیں انہیں بھی سمجھاتا ہوں کہ جی آپ کسٹڈی مدر کے حوالے کر دیجیے. لیٹ دا کسٹڈی بی گیون ٹو مدر اینڈ میکسیمم ایکسیس شوڈ بی الاؤڈ ٹو یو. اور وہ اس کے بارے میں ایک اسکیجول آپ ڈیولپ کر لیجیے جس میں آپ کو ٹوائس ان اے منتھ فار اوور نائٹ اسٹیز اگر بچے کی کسٹڈی الاؤ کر دے کورٹ, اور آپ کو ڈیورنگ پبلک ہالیڈیز, ڈیورنگ اسکول ویکیشنس اور ڈیورنگ ریلیجیس ہالیڈیز اگر اس بچے تک ایکسیس مل جائے اور آپ اس بچے کو اپنے گھر لے کر آ سکیں, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ٹائٹل آف کسٹڈی ہے دیٹ بیکمز ریڈنڈنٹ. وہ بچہ دونوں کے پاس چلا جاتا ہے, اور بچے کے لیے آج سے 10 سال یا 15 سال کے بعد اس بچے کو یہ تو یاد رہے گا کہ میرے والد ڈیورنگ برتھ ڈے ہی واز پریزنٹ. ایگزیکٹلی. میں نے اپنے فادر کے چاچا کے ساتھ, دادا کے ساتھ میں نے برتھ ڈے منائی. وہ یہ چیزیں تو یاد رکھے گا, تو وہ سائملٹینیسلی یہ چیزیں بھی یاد رکھے گا کہ میرے جب برتھ ڈے تھی اور میرے فادر لٹیگیشن میں تو انوالو رہے, پیسہ ضائع کرتے رہے لٹیگیشن میں, لیکن میری برتھ ڈے والے دن مجھے گھر نہیں جا سکے. تو یہ میموریز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے معاملہ. اور چائلڈ کسٹڈی لٹیگیشن میں جو چیز ہم انفارچونیٹلی اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ میکسیمم اس لٹیگیشن کا دورانیہ 5 سے 7 سال ہے. ایک بچہ اگر 5 سال کا لٹیگیشن میں آیا اور وہ 10 سال یا 12 سال کی عمر میں لٹیگیشن سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بچے کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. میری ذاتی رائے ہے, مینی پیپل وڈ ڈس ایگری, آپ کی اگر بیٹی ہے تو اس بیٹی کے ساتھ 5 یا 6 سال کی عمر تک کھیل سکتے ہیں, بالکل. اسے گود میں اٹھا سکتے ہیں, اسے سیر کرا سکتے ہیں. آپ بس 10 یا 12 سال کی بچی کو گود میں نہیں اٹھا سکتے ایز اے فادر, ناٹ ایون اے فادر. اسلامک پروہیبیشنز بھی ہیں اس میں. بالکل. تو بجائے اس کے کہ آپ فریولس لٹیگیشن میں ٹائم اسپینڈ کریں, اپنی انرجیز اور پیسہ ضائع کریں اور ایک ٹگ آف وار ایگو کے نام پہ چلائے چلے جائیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں, اس کے ساتھ ملاقات زیادہ سے زیادہ کریں اور میموریز ڈیولپ کریں. انفارچونیٹلی ڈائیورس اٹ سیلف از اے, آئی انڈرسٹینڈ کہ سائیکولوجیکل ٹراما فار دا چائلڈ, وہ تو ہو گئی. اب اس کے جو بیڈ افیکٹس ہیں اس سے آپ نے اس بچے کو بچانا ہے. اس بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے دونوں پیرنٹس, دونوں والدین تک رسائی حاصل ہو, ایزی ایکسیس حاصل ہو. ایزی ایکسیس. دس از واٹ شوڈ آر کورس ایز ویل ٹیک اپ ایز آن ارجنٹ بیسس. ابھی لٹیگیشن سے باہر نکالیں, ان بچوں کو نکالیں باہر. ہم بیسکلی سائیکولوجیکل ڈیلنکوینٹ ڈیریل بچے پیدا کریں, اور سائیکولوجیکلی امبیلنس سوسائٹی میں آپ ایک ایلیمنٹ بڑھا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے صرف ایک انا ہے اور کچھ صرف نہیں. انا ہے اور کچھ بھی نہیں. دیکھیے جو بھی فائدہ بھی کچھ نہیں ہے اس چیز کا. جو بھی ایشوز ہوئے, دیکھیں آپ مانیں گی کہ قرآن حکیم میں طلاق کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا, لیکن حرام نہیں کیا گیا, کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں انسان ناشکرہ بھی ہے, بے صبرہ بھی ہے. کسی بھی ریزن سے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا, آپ کی علیحدگی ہوگی, آپ اسے اقرار دیجیے کہ یہ علیحدگی ہو چکی ہے اور اس سے آگے نکلیے. اپنے بچوں کو خدا را اس طلاق کا نشانہ نہ بنائیں اور ان کو مینیپولیٹ نہ کریں. اس میں جو سب سے بڑا ایشو, جو دوسرا ایشو ہے, ایک طرف ایکسیس کی ڈینائل ہے تو دوسری طرف کسٹوڈیل مدرس کی طرف سے میکسیمم یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو برین واش کیا جائے. میں نے آج تک, مجھے 17 سال ہو گئی ہیں وکالت میں, انفارچونیٹلی میں نے کوئی ایک ایسی والدہ نہیں دیکھی یا ایک ایسے والد نہیں دیکھے جن کے پاس بچے کی کسٹڈی ہو
اور انہوں نے اپنے دوسرے اسپاؤس جو ایکس اسپاؤس ہے اس کی اچھائی بیان کی، بالکل صرف برائی بیان کی جاتی ہے، صرف نیگیٹو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھنے کی نہیں کوشش کرتی ہماری اکثریت جو لیٹیگینٹس کی ہے، جو کلیمنٹس کی ہے، کہ بہرحال اس بچے تک سچائی پہنچ جانی ہے، یہ 20 سال 22 سال کے بعد اسے حقیقت کا پتہ چل جانا ہے، تو اس وقت جو اس کے سامنے آئے گا بہرحال اس کے مقابلے پہ اس کا باپ یا ماں ہوگی، ہو سکتا ہے اسے شوق لگے، شوق لگے گا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، اور وہ ریئیکشنری ہو کے یا تو ڈرگز میں چلا جائے گا یا کرائم میں چلا جائے گا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ بہرحال وہ آپ کا بچہ رہے گا، وہ آپ اسے علیحدہ نہیں کر سکیں گے، ڈس اون بھی نہیں کر سکتے، بالکل وہ آپ کی وراثت کا بھی اتنا ہی حقدار رہے گا، تو اسے اس کے رائٹ ٹائم پہ اس کا حق دیجیے، میں سمجھتا ہوں، اور میکسیمم انٹریکشن کیجیے اپنی اولاد کے ساتھ، اور اس اولاد کی آپ پہ نہ صرف قرآنی طور پہ، اسلامی طور پہ بھی ذمہ داری ہے، معاشرتی طور پہ بھی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے منہ نہ موڑیے۔ بالکل۔ سر ایسا ہے کہ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جن میں والد جو ہیں وہ کسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں اور والدہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ خرچے کی ڈیمانڈ مت کیجیے گا ہم سے، تو اس صورت میں جو ہے بچے کا جو خرچہ ہے، کیا وہ بچہ خود اپنے والد سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے میرا خرچ دیں؟ بالکل۔ حالانکہ مدر کو تو منع کر دیا فادر نے کہ آپ ڈیمانڈ نہ کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خرچہ اس بچے کا حق ہے، اور اسلامی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اور ایون قانونی طور پہ وہ بچہ لینے کا حقدار ہے۔ باپ نے خرچہ ماں کو نہیں دینا، باپ نے خرچہ بچے کو دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کا خرچہ ہے وہ بچہ ہے، تو ماں کسی کے بہاف پہ کیسے خرچہ معاف کر سکتی ہے؟ وہ خرچہ معاف نہیں کر سکتی۔ ایسی سچویشن میں جہاں پہ یہ آتا ہے کہ جی میں کسٹڈی نہیں لیتا اور خرچہ میں نہیں دوں گا، تو وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اپنی ماں کے خلاف بھی کیس فائل کر سکتا ہے اور باپ سے خرچہ لینے کا حقدار بھی ہے، قانون کے بالکل اس کا حق ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور جس سے اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کا جو ٹیمپلیٹ ہمارے ہاں یہ پریکٹس چلتی ہے، یہ تو صرف ظلم پہ مبنی ہے، میں یہ کہوں گا۔ جی ہاں بالکل جناب۔ اور اسی کے ساتھ جناب اسٹوڈیو کی گھڑی میں وقت ہو چکا ہے 4:45 اور آ چکا ہے ٹائم ایک چھوٹی سی بریک کا، تو ہم بڑھیں گے بریک کی جانب، واپس پلٹیں گے، جائے گا کہیں نہیں، اسی طرح ہم اپنی گفتگو جاری و ساری رکھیں گے۔ سن رہے ہیں آپ پاکستان زندہ باد ریڈیو آواز 107 اٹک کے نیٹ ورک سے RJ جیا کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں بچوں کو فائنینشیل رائٹس دلوا دیتی ہیں، مگر وہ بات کہہ رہے ہیں، اچھا، مگر کیا سوشل رائٹس بھی بچوں کو عدالتیں دلوا رہی ہیں؟ ایسا بھی کوئی قانون ہے یا فیوچر میں یہ کوشچن ایڈ ہو سکتی ہیں پوچھے بالکل، کہ ہماری عدالتیں ہیں بچوں کے فائنینشیل رائٹس کو تو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، سوشل رائٹس کو بھی پروٹیکٹ اسی طرح کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور سر یہ کوشچن ایک عام سا کنسیپٹ ہے کہ 7 سال کے بعد جو ہے بچہ ماں سے لے لیا جائے گا، یہ پہ ضرور کروں گی کیونکہ یہ ہمارے گاؤں میں نے بہت سنا ہے۔ بکواس، ٹوٹل بکواس، بسکٹ یہ صرف وکیلوں نے اپنی فیس اکٹھی کرنے کے لیے بنایا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، بچہ بھی نہیں ملتا، خرچہ بھی پہ جائے، 100 جوتیاں بھی کھانا ہے، 100 پیازا بھی کھانا پیوا خرچ، تو وکیل کھاپ ہو کے 2 گالاں پیو دیاں، 2 گالاں ماں نوں کر دیں، 2 ججاں نوں کر دیں۔ یہ کروں بچے کی کسٹڈی کے لیے عدالت میں کون سے رشتہ دار جو ہیں عدالت میں کون سے کسٹڈی کے لیے نہیں، بچے سے ملاقات کے لیے کون سے رشتہ داروں کو اجازت قانون دیتا ہے، کیونکہ کسٹڈی تو ایشو ہی نہیں ہے نا جی، کسٹڈی کو تو چیلنج کرنا ہی نہیں ہے، کسٹڈی ماں کا حق ہے کہ ماں سے زیادہ بڑھ کے وہ کسٹڈی رکھ سکتا ہے، فطرت نے ماں کو دی ہے حقدار، تو باپ کیسے پال سکتا ہے؟ نوکری کرے گا بچے پالے گا، باپ نہیں پال سکتے نا۔ مجھ سے اگر آپ کہیں جی میں میری 4.5 سال کی بیٹی ہے، میں سارا کام چھوڑ کے اسے پالنا شروع کر دوں گا، بکواس میں کیسے پال سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں، چیلنج کر سکتے ہیں۔ بٹ ایسے لوگ کم ہیں نا جو لوگ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ لائرس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، یہ ہمارے وکلا جو خراب کر رہے ہیں، وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، وہ اس کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے۔ کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں بیویاں صرف خرچہ لینے کورٹ آئی ہیں اور وکیلوں نے اپنی کمیونٹی کی وجہ سے خلا کرا دی ان کی،
कितने केसेस हैं? आप जब अपने प्रोफेशन में करप्ट हो जाए ना तो फिर आप जो है इस तरह के मसाले, Unfortunately, करप्शन बहुत है. बच्चों के वो कौन से हकूक़ हैं जिनसे उनको महरूम रखा जाता है और जो हाईलाइट भी नहीं होता? ये ना ये ना करेंगे, उनका हो फायदा गया नहीं। ना, अभी इतनी लंबी बात की है उसमें हो गया. दो बेसिक दो आप उनकी दो तरफ है ना, बच्चों की वालदा की भी, क्योंकि ये भी ना हो कि आपको टोटल प्रोग्राम प्रो फादर हो जाए, क्योंकि मैं तो प्रो फादर कंसिडर किया जाता हूँ. बैलेंस होना चाहिए दोनों साइडों से. बच्चों को क्यों डिनाई आप एक्सेस कर रहे हैं? अगर आप ये कर सकते हैं, अगर बच्चे का बाप खर्चा दे रहा है तो उससे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? कोर्ट सिस्टम में क्या इनिशिएटिव लेती है अगर मुलाकात ना हो तो? अगर ऐसी सूरत हो कि खर्चा भी बाप दे रहा और मुलाकात भी ना हो जाए तो फिर बाप के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे भी बेतहाशा केस में. इसको देखते रहना. बस इसको नहीं. वेलकम बैक एंड वेलकम बैक जनाब. एक बार फिर से आप सबको करते हैं खुश आमदीद. स्टूडियो के घड़ी पे वक्त हुआ चाहता है 4:49 थे और बढ़ते हैं हम अपने बहुत ही अच्छे से गेस्ट की जारे बड़े से. हम आज ये पूछते हैं कि सर, एक बहुत ही आम सा कंसेप्ट पाया जाता है कि तलाक के बाद जो है बच्चा 7 साल की उम्र तक अपनी वालदा की कस्टडी में रह सकता है या 7 साल के बाद उससे ले लिया जाएगा. तो ये बताइएगा कि तलाक की सूरत में किस उम्र का बच्चा या कितनी उम्र के बच्चे वालदा के पास और किस उम्र के बच्चे वालिद के पास रह सकते हैं, कब तक रह सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच जो अगर आप देखें इस पे तो ये टोटली गलत बात है. ये इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट रूल कि बच्चा 7 साल के बाद बाप को दे दिया जाएगा या बच्चा कुछ अरसे के बाद माँ से ले लिया जाएगा. अगर आप ऑल प्रैक्टिकल इवेंचुअलिटीज़ पे देखें तो बहरहाल बच्चा इंसान का है, इज़ नॉट ए चैटल, नॉट ए चैपल. तो ये बच्चे की जो कस्टडी शिफ्ट होती है ये बच्चे की वेलफेयर को मद्देनजर रख के की जाती है. कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि बच्चे की वालदा अगर दूसरी शादी कर लेंगी तो बच्चे की कस्टडी चेंज कर दी जाएगी या बच्चा अगर 7 साल का हो जाएगा तो बच्चे की कस्टडी तब्दील हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली ओवर द एजेस क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना काम नहीं हुआ और ये जो आपने बात की बच्चे के 7 साल की तब्दीली की, तो ये एक डीएफ मुल्ला साहब थे बैक इन पार्टीशन डेज, उससे पीछे 1908 में उन्होंने किताब लिखी मोहम्मद इन लॉ में, और उसके ऊपर इन्होंने ये रवायतों की बुनियाद पे ये सजेशन फ्लोट कर दिया कि जी 7 साल के बाद इस्लामिक लॉ में ये है कि बच्चे की कस्टडी तब्दील हो सकती है. अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, अगर आप पुराने हकीम पढ़ें और साथ ही सही अहादीस का भी मुताला करें तो आपको ये समझ में आएगा कि कस्टडी के ऊपर अल्लाह पाक ने ना तो कोई प्रोवीन उतारी है ना कोई नस. सिर्फ कस्टडी और इंटरनल स्टेज ऑफ विजिटेशन के ऊपर कोई मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक, हो सकता है बहुत आलिम लोग बैठे हैं, मेरा इल्म नाकिस है, उसकी बुनियाद पे मैं अगर कहूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ओपन छोड़ा है बनी नौ इंसान के लिए कि वो खुद डिसाइड करें इस मामले को. और इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कि वो 7 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं होगा, इस पर जो हमारा इस्लामिक लॉ है वो साइलेंट है. Exactly. अगर फर्स्ट कर लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर हम इस बात को देखें कि जी अगर कस्टडी माँ के पास है बच्चे की, वो बच्चा पहले दिन से लेकर 7 साल तक माँ के पास है और ड्यूरिंग दिस लिटिगेशन वो अपने बाप से उसकी एक्सेस जो है वो रिसाइड जो है वो हार्डली 2 घंटे वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, और वो भी कोर्ट प्रेमिसेस में है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चे की वेलफेयर
माँ से लेके बाप में देने में, क्योंकि वो बच्चे का सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस पेरेंट के साथ उसने 7 साल गुजारे हैं, वन फाइन मॉर्निंग आप बाइक देखो, फिर पेरेंट को चेंज नहीं कर सकते उससे। बहरहाल वो बच्चे की वेलफेयर देखी जाएगी, और ना सिर्फ वेलफेयर देखी जाएगी बल्कि बच्चे का जो जिससे कस्टडी दी जाएगी, मसलन जो फादर क्लेम कर रहे हैं, उसका भी स्टेटस और उसका बाकायदा सोशल बैकग्राउंड देखा जाएगा, इवेल्यूएट किया जाएगा। अगर वो इंटाइटल हुआ और बच्चे की वेलफेयर ऑफ उसके साथ कनेक्ट कर जाती है कि बच्चे का बाप के पास रहना ज़रूरी है, तब कोर्ट कुछ इस तरह इनिशिएटिव ले सकती है, बट नॉट एज ए जनरल प्रिंसिपल। ऐसा एज सच नहीं है कि कोर्ट सिर्फ बच्चा 7 साल का होते साथ ही कस्टडी उठा के माँ से लेके बाप को दे देगी। Exactly. इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये बेसिक डायलेमा जो है ये सोल कस्टडी के नतीजे में डेवलप होते हैं। अगर बच्चे के जिस दिन आपकी डिवोर्स हो, जैसे कोर्ट्स इमीडिएटली सेकंड डेट पे या जवाब दवाने के साथ ही खर्चे के केस में खर्चा लगाती है बच्चे का, अगर उसी तरह एक स्केड्यूल विजिटेशन का अलाउ कर दिया जाए जो ओवरनाइट स्टे उस पर मुश्तमिल हो और एनुअल पेरेंटिंग प्लान के नाम पे जिसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है लिटिगेशन ही खत्म हो जाती है। मेरी ज़ाती राय है, आप इससे बेशक हो सकता है आप डिसएग्री करें, लेकिन कोर्स का जो प्रोसीजर है, मैंने आज तक कोई केस ऐसा नहीं देखा जो सोली होली सिर्फ 7 साल की ग्राउंड के ऊपर कस्टडी शिफ्ट होगी। सर जो कोर्ट है वो बच्चों के जो फाइनेंशियल राइट्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट करती है, तो क्या वो सोशल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है? ऐसा कोई लॉ है या फ्यूचर देखिए, में? लॉ तो नहीं है ऐसा, इस पे स्पेसिफिक राइट्स तो उसके नहीं डिफाइन किए गए, लेकिन साइमल्टेनियसली पहले कोर्ट्स इतना एग्रेसिवली नहीं प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले कुछ अरसे से हमारी मुसलसल एजुकेशन के बाद कोर्ट्स ने सोशल राइट्स को डिफाइन भी किया है। और एक्सेस, बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस, एज आई एम रिपीटेडली सेइंग। जो सोशल राइट्स हैं, जो बच्चे का घूमना फिरना, जो मिलना मिलाना है, वो बहरहाल बाप के साथ कनेक्टेड है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें बच्चे को अगर एक्सेस नहीं दी जाती तो वो सोशली उसका ग्रोथ नहीं हो पाती। हम इसे सोशल राइट्स को ऐसे एज ए सब्जेक्ट जो कंसिडर करते हैं वो है राइट्स टू ग्रो विद द फादर। तो एग्जैक्टली। उसमें अब सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट साइटेशन आई है जिसमें 2018 SCMR 1991, उसके तहत उन्होंने बाकायदा एक स्केड्यूल और गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जो आप खर्चा देगा उसको विजिटेशन राइट्स किस क्वांटिटी में मिलेंगे। उसमें बच्चों की एजेस 10 और 12 साल हैं, 10 साल और 8 साल हैं। फिर इसी तरह एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे रिपोर्ट हुई है, और 2018 MLD 1592, उसमें बाकायदा कोर्ट ने होल्ड किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि 6 साल से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो कोर्ट उसे कोर्ट मुलाकात के लिए मजबूर नहीं कर सकती। फिर इसी तरह एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है 2018 कोयटा 44, उसके तहत जो 3.5 साल की बच्ची है उससे घर की मुलाकात दी गई है। ओवरनाइट स्टेज नहीं दिए गए, लेकिन उसमें घर की एक्सेस दी गई है 6 या 8 घंटे की। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पे कोर्ट्स, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स इस तरह के डिसीजन दे रही हैं, तो हमारी लोअर कोर्ट्स उस तरह के डिसीजन क्यों नहीं दे रही? हमारी लोअर कोर्ट्स क्यों फोकस कर रही हैं कि वो बच्चे की कोर्ट में ही मुलाकात होगी और कोर्ट प्रेमिसेस से वो बच्चा नहीं जाएगा? तो इस सिलसिले में एजुकेशन की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है, और वो मेरे ख्याल में आपके तवज्जुह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात उन मुअज़्ज़ज़ कानों तक पहुँच सके जिनके हाथ में कलम है। नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा माहौल घर का ही होता है, डेफिनेटली। कोर्ट का तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। एक ही आपके लाहौर जैसे बड़े शहर में 22 कोर्ट्स हैं फैमिली की, 7 कोर्ट्स हैं गार्डियन की, और बेतहाशा सिविल कोर्ट्स हैं, बेतहाशा सेशंस कोर्ट्स हैं। यहाँ पे तो एक ही कोर्ट है, वही सिविल जज हैं, वही मैजिस्ट्रेट हैं, वही वारंट इशू कर रहे हैं, वही राहदारी दे रहे हैं, उन्हीं के पास जेल में बंदे पेश हो रहे हैं, और उन्हीं के पास वो बच्चा कोर्ट प्रेमिस में बैठ के अपने बाप से 15 मिनट की मुलाकात कर रहे हैं। सर यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे से मुलाकात के लिए कौन कौन से रिश्तेदार चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? मैं समझता हूँ कि बच्चे के लिए चैलेंज नहीं करेंगे, दे विल अप्लाई। उसमें दादा जो अगर आप देखें जो विजिटेशन राइट्स एज पर लॉ अवेलेबल हैं, आइटम नंबर 5 है स्केड्यूल का जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट के साथ अटैच है, उसके मुताबिक तो कानून दादा दादी को भी इक्वल राइट देता है विजिटेशन के। क्लेम तो करें, मांग सकते हैं, दादा दादी भी मांग सकते हैं, तमाम पैटर्नल साइड मांग सकती है वो विजिटेशन और एक्सेस बच्चे तक। सर जाते जाते आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर कोई फादर या मदर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो काइंडली आप अपना नंबर उनसे शेयर कीजिए। ज़रूर, आप दे सकती हैं। मेरा नंबर है जी मोबलिंग का 0300 8411 आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक, जब आपका दिल करे। आई एम ऑल अवेलेबल एंड इंक्लाइन टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह।
सर जाते जाते हमारे लिसनर्स को कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें, रेडियो आवाज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला चांस है मैं एक रेडियो स्टूडियो में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं उन इश्यूज़ के ऊपर जो निगलेक्टेड हैं और जो टैबू कंसिडर किए जाते हैं हमारे माशरे में। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से ये वो प्लेटफॉर्म है जो मीडिया टीवी की निस्बत कंपैरेटिवली ज़्यादा सुना जाता है, तो इसके ज़रिए बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और आपके एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आके अपना एक्सप्रेस कर सकूँ व्यूज़ जो इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर है। और जहाँ तक रहेगी बात आप मैसेज की देने की, तो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा अपने आप में बर्दाश्त पैदा कीजिए, तहम्मुल पैदा कीजिए और रवादारी से काम लीजिए। जज्बातियत और शिद्दत पसंदी हमारे लिए ज़हर कातिल से कम नहीं। हमने अपना मुआशरा तबाह कर लिया है इस शिद्दत पसंदी के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास यहाँ पर हाजिर हुए। हाजिर बच्चे कोर्ट में हुआ जाता है, आपके पास मैं क्यों हाजिर होने लगा? जी हाँ बिल्कुल जनाब, और वक्त हो चुका है स्टूडियो की घड़ियों में 4:58, यानी कि हमारे जाने का टाइम आ चुका है। और बिल्कुल जनाब, मुझे कहते हैं आरजे जी और मुझे आप सुना करते हैं हर बुध को 4 से लेकर 5 बजे तक पाकिस्तान जिंदाबाद में। और अब मैं आपका साथ निभाऊंगी अगले बुध को 4 से 5 तक पाकिस्तान जिंदाबाद में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अपनी दोस्त आरजे जिया को दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। फेसबुक पेज भी है आपका? जी जी। उस पर